کیا وجہ ہے کہ محرم میں ہمارے نوجوان بنا تشکیل کیے ہوئے پوری ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جھنڈ جمع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈھول بجاتے ہیں راتوں کو؟ پریشانی ہوتی ہے، شریعت میں ڈھول بجانا جائز؟ پوچھئے ان سے جو ماتم مناتے ہیں، کیا شریعت میں ماتم کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ جی حضرت حسین شہید ہوئے، اسی لیے محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم کے مہینے کی فضیلت اس سے پہلے سے ہے۔ ڈھول بجانا، ڈنڈے بازی کرنا، ماتم منانا، یہ کب سے؟ 10 محرم میں، عاشوراء میں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اگر ایسا تھا تو کیا محرم کا مہینہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ ڈھول بجاتے، ان کے صحابہ بجاتے، لیکن کوئی بتائے ایک بھی پروف، ایک بھی گھنٹہ، ایک بھی شام ایسا اس طرح کا گزرا ہو کہ جس میں صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، تابعین نے کبھی کوئی ڈھول بجایا ہو؟ اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو روکیے۔ محرم کے تعلق سے تقریباً ساری باتیں آ چکی ہے کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و شریعت کی روشنی میں علماء نے اپنی باتیں رکھی ہے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، تو ہی معاشرے کی اصلاح ہوگی، نہیں تو لاکھ پروگرام کرتے رہیں اسی طرح۔ محرم ہی کیا، پورے سال ہر دن اگر پروگرام، محفل سجتی رہے گی، عمل نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تو حالانکہ میری یہ حالت تو نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی بہت دیر تک تقریر کر سکوں، موقع بھی نہیں ہے اور ایسا میرا مزاج بھی نہیں ہے، بس صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں کہ چلیے، کرسیل بستی کے لوگوں نے بڑی دعائیں کی ہے، بلکہ یہی نہیں پورے ہندوستان، پوری دنیا میں لوگوں نے بڑی دعائیں کی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ہی کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو آسان فرمایا، ورنہ کوئی طاقت، کوئی تنظیم، کوئی جماعت مجھے اس بھنور سے نہیں نکال سکتی تھی۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ایک ایسے جگہ پر جو بالکل انجان ہے، وہاں پر آپ کی مدد کے لیے افراد کو کھڑا کر دیتا ہے، مگر اللہ سے دعا کی گئی، کسی نہ کسی کی دعا قبول ہوئی تو وہاں پر حضرت قاری اقبال ثاقبی جیسے آدمی کو کھڑا کیا، اور یہ وہ شخص ہیں، کہتے ہیں نا کہ کام کسی اور کا ہے، نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں تو ڈھیری آدمی، ارے ہمیں مدد کلی سا، ہمیں مدد کلی سا، ہمیں سب ہی، ہمیں وہ۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد اس زمین پر اس برے وقت میں اگر کوئی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا ہے اس لڑائی میں، تو اس شخص کا نام قاری اقبال ثاقبی صاحب ہیں۔ ہمارا ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر اللہ ہر جگہ پر آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی نظم، کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ مت سوچئے ختم ہو گیا زمانہ قرآن و حدیث کا،
اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہے، شریعت پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہمارے نوجوان۔ ایسا نہیں ہے، اللہ آج بھی اپنی شان کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں بہت کنٹرول تھا اسی بستی کے اندر، کرسیل کے اندر، لیکن ابھی وہ کنٹرول ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہمارے بچے بعد میں، پہلے ہم اور آپ۔ ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، جانا چاہیے، بہت اچھا ہے، مگر تبلیغ میں جانے کے بعد ہماری محنت ہماری فیملی پر بھی ہونی چاہیے، ہمارے ان بچوں پر ہونے چاہیے جو اس محرم کے مہینے میں خرافات میں، شراب میں، نشے میں اور ڈھول میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان کو روکنا، ان کو ٹوکنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محرم میں ہمارے نوجوان بنا تشکیل کیے ہوئے پوری ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جھنڈ جمع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈھول بجاتے ہیں راتوں کو؟ پریشانی ہوتی ہے۔ شریعت میں ڈھول بجانا جائز؟ پوچھئے ان سے جو ماتم مناتے ہیں، کیا شریعت میں ماتم کرنا صحیح ہے کہ نہیں جی حضرت حسین شہید ہوئے اسی لیے محرم کے مہینے میں؟ محرم کے مہینے کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم کی مہینے کی فضیلت اس سے پہلے سے ہے۔ ڈھول بجانا، ڈنڈے بازی کرنا، ماتم منانا، یہ کب سے؟ 10 محرم میں، عاشوراء میں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اگر ایسا تھا تو کیا محرم کا مہینہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ ڈھول بجاتے، ان کے صحابہ بجاتے، لیکن کوئی بتائے ایک بھی پروف، ایک بھی گھنٹہ، ایک بھی شام ایسا اس طرح کا گزرا ہو کہ جس میں صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، تابعین نے کبھی کوئی ڈھول بجایا ہو؟ اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو روکیے۔ پورے گاؤں کو روکنے کی ذمہ داری نہیں، صرف اپنے گھر کے بچوں پر کنٹرول کر لیجئے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوال بھی ہوگا، یہ ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ وہ پنڈت دیانند سرسوتی جی کا ایک شلوک ہے، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہ۔ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے بچوں کو سیدھے راستے پر لانا۔ آج جو ہمارا بچہ اگر ڈھول بجاتا ہے تو ہم لوگوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ اور ایک بات ہمارے نوجوانوں کو، کہ نوجوانوں کسی کی بہکاوے میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیے۔ میں گزر چکا ہوں پریشانیوں سے، دقت سے۔ جب کوئی زد میں آتا ہے، کسی پریشانی میں، کسی دقت میں، تو پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کوئی ساتھ نہیں آتا۔ کوئی بھی کام کریں، آپ بائک چلاتے ہیں، سڑک پہ آپ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ تیز بائک چلاتے ہیں، سر پہ ہیلمٹ نہیں لگاتے ہیں، اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کون پریشان ہوتا ہے؟ آپ کے بوڑھے باپ، آپ کی بوڑھی ماں، آپ کے وہ بچے جو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں۔ آپ شراب میں، نشہ میں کسی مکھیا کا سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی ایم ایل اے کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دم تکبیر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی مذہبی نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دینے کے لیے چڑھاتا ہے۔ لیکن جب آپ پر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس سے وہی غائب ہوتا ہے جس کے لیے آپ ہمیشہ کمر باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی زندگی دیکھیے پہلے، آپ کی حفاظت کس میں ہے۔ آپ ایسا قدم اٹھائیے، جب پیسوں کی باری آتی ہے نا، وکیل صاحب کو پیسہ دینا ہے یا ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو پیسہ دینا ہے، تو وہاں کوئی آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا۔ آپ کو قرض لینا پڑتا ہے بندھن بینک میں جا کے۔ میں یہ پیغام صرف اپنے نوجوانوں کے لیے،
چونکہ وہی ہمارے نوجوان ہیں جو کبھی کبھی ایک دم بالکل جوش اور جذبے میں آ کر پوری قوم اور سماج کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. کسی کو آگے کرنا، کسی کو پیچھے کرنا، بالکل یہ قدم نہیں اٹھانا ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم دے دیجئے، اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے. بس ان کے لیے مکان مت بنائیے، ان کے لیے بلڈنگ اور زمینیں مت خریدیے، چلے گا. اپنے بچے کو پڑھا دیجئے. سب سے زیادہ قیمتی دولت اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دے دی ہے تو آپ نے کروڑوں کی دولت اس کو آپ نے دے دی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے. میں دل سے پھر سے آپ لوگوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کے بیچ ہوں. امید نہیں تھی، چونکہ ہمارے قریب میں ایک چائے کی دکان والے ہیں، وہ اس دن جا رہا تھا، میں انہوں نے بلا کے کہا کہ مولانا آئیے، سلام کیا، بٹھایا. انہوں نے کہا یہی دکان ہے مولانا جس میں لوگ کہتے تھے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ نہیں آ پائیں گے. میں یہ کہتا تھا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ محافظ ہے، انشاءاللہ وہ بچہ آئے گا. بولا حضرت آپ آئے ہیں تو میں سب کو کہتا ہوں سینہ تان کر کے دیکھو اللہ نے اس کو بھیجا کہ نہیں بھیجا. میں مجرم نہیں تھا، میرا کوئی جرم نہیں ہے، پوری دنیا جانتی. لیکن کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے کہ سیمانچل کا یہ بچہ پورے ہندوستان میں کیسے جاتا ہے، سیمانچل کا یہ بیٹا اتنے کم دنوں میں کیوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وجہ کیا؟ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. کرو جتنا حسد کرنا ہو، کوئی دقت نہیں. اللہ سے بڑا تمہارا مکر، تمہارا فریب نہیں ہے. بس میں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. کل قیامت میں اس کا گریبان پکڑا جائے گا، اللہ کے سامنے میں سوال جواب ہوگا. وقت ہو چکا ہے. پھر سے ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے آپ سب کا شکریہ. یہ تنظیم کا پروگرام ہے، تنظیم تحفظ شریعت کا، آپ سب جانتے ہیں. یہ تنظیم جو کہ ہاٹ میں علماء کی تنظیم ہے، دانشور کی تنظیم، آپ سب کی تنظیم ہے. اس میں رفاہی بھی کام ہوتا ہے اور خصوصاً طلاق، خلا، وراثت کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو تنظیم تحفظ شریعت کے اندر اس معاملے کا حل ہوتا ہے. آپ لوگ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو آپ وہاں پر ضرور لے کر پہنچیے اس میٹر کو لے کے، اور اس کا ممبر بنیے اس تنظیم کا. اس کا میں بھی ایک ممبر ہوں اور علماء جڑے ہیں، اور آپ کے قاری عبدالصمد صاحب، قاری عبدالقدوس صاحب اور یہاں کے امام صاحب اور کئی علماء کرام اور کئی یہاں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس تنظیم سے. قاری ارشد صاحب ہیں، یہ سب لوگ ہیں جڑے ہوئے ہیں، اور اس تنظیم کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ کچھ نہ کچھ فائنینشیل مدد بھی کرتے ہیں. آج ہمارے ایک ممبر بہت بیمار تھا تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ مالی مدد لے کر پہنچے ہیں. تو اس طرح کی اس تنظیم کو مضبوط کیجئے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو میری عادت لمبی دیر تک بات کرنے کی ہے، لیکن چونکہ بس بات تھوڑی ہو، عمل ہو جائے تو کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بہت بہت شکریہ.